अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने से हमारे यूट्यूब चैनल की रीच काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है, जिसकी एक बड़ी वजह हमारे यूट्यूब की ऑडियंस ज़्यादातर एक्सटर्नल प्लेटफ़ॉर्म से आ रही है, जिसका चैनल पर बुरा असर पड़ता है। यानी आप दोस्त हमारे चैनल का लिंक जो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करते हैं, उसकी वजह से यूट्यूब की अपनी ऑडियंस कम हो जाती है। इसलिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अभी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए चैनल की लिंक्स दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पर शेयर करना बंद कर दीजिए, ताकि चैनल की रीच और परफ़ॉर्मेंस कुछ बेहतर हो सके। जज़ाकुमुल्लाह। तो नाजरीन, आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, उसकी कहानी इस एतबार से काफ़ी दिलचस्प है कि अगरचे उसने इस्लाम की अच्छाई और सच्चाई से मुतासिर होकर इस्लाम तो कबूल कर लिया था, मगर वो अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे मुसलमानों में घिर गई थी जिन्होंने इसके सामने इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो उन लोगों के रवैयों से इतनी परेशान हुई कि करीब था कि वो इस्लाम ही छोड़ देती और मुर्तद बन जाती कि अल्लाह का फजल हुआ और उसे कुछ अच्छे मुसलमान मिले, जिनकी वजह से उसने इस्लाम को सही से समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर न सिर्फ दिल से अमल शुरू किया बल्कि वो आज तक उस पर कायम भी है। तो आइए चलते हैं उस बहन की कहानी की जानिब। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अस्मा है और मैं जल्द ही 22 साल की होने वाली हूँ। मैं एक गैर मसीही ख़ानदान से हूँ। मेरे वालिदैन ना तो ईसाई हैं और ना ही एथियस्ट, बल्कि बस वो खुदा पर यकीन तो रखते हैं लेकिन किसी मज़हब से ज़्यादा वाबस्ता नहीं हैं। मेरी परवरिश एक आम लड़की की तरह हुई, नॉर्वे की उमूमी रिवायात के साथ। कोई ख़ास मज़हबी माहौल बिल्कुल नहीं था। मेरे वालिदैन ने कभी मुझे खुदा के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। हमारे घर में अगर कोई थोड़ी बहुत मज़हबी शख्सियत थी, तो वो मेरी दादी थी। वो इतनी मज़हबी थी कि सोने से पहले कहानियाँ नहीं, बल्कि ईसाइयत पर मबनी बातें या दुआ या गीत सुनाया करती थीं, जिनमें खुदा का शुक्र अदा किया जाता था। बस यही मेरा बेनाम सा मज़हबी पस मंज़र था। मेरे मामू किसी हद तक मज़हबी हैं, मगर उनका धर्म भी उनके अपने लिए ही था। उन्होंने भी कभी मुझसे मज़हब के टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं की, बस आम सा ताल्लुक़ था, ज़्यादा अमल करने वाला नहीं। इस सब के बावजूद मैंने हमेशा खुदा पर यकीन रखा, चाहे मेरे वालिदैन हो, ख़ानदान हो या दोस्त। मैं हमेशा ये मानती रही कि इंसान के वजूद से बढ़कर कोई आला हस्ती ज़रूर है, मगर मुझे कभी किसी ख़ास खुदा या मज़हब के साथ वो गहरा ताल्लुक़ महसूस नहीं हुआ। जब कभी हालात ख़राब होते, मैं अपने हाथ जोड़कर दुआ करती, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका था जो मैंने दादी को करते देखा था और यही मुझे आता था। बस यही वो चीज़ थी जो मैं जानती थी कि मुश्किल वक़्त में क्या करना है। मैंने तकरीबन 15 या 16 साल की उम्र में अपनी खुशी और मर्ज़ी से चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ रूहानी बनना चाहिए। ये उस वक्त की बात है जब मैंने देखा कि मेरी हम उम्र क्लास फेलोज कंफर्मेशन कर रही थीं और उसके लिए उनके चर्च में बाकायदा तकरीब होती थी। तो यहाँ से मेरे दिल में भी मजहबी बनने और चर्च में जाने का शौक पैदा हुआ। इससे पहले भी मैं किसी मजहब की तलाश में थी। मैं खुद को ईसाई कहती थी, क्योंकि यही वाहिद मजहब था कि जिसके बारे में मैं अच्छे से जानती थी। फिर मैं बाकायदगी से चर्च जाने लगी, तकरीबन हर हफ्ते, यहाँ तक कि मेरी कंफर्मेशन की तकरीब भी हो गई। उसके बाद मैं और ज़्यादा चर्च जाने लगी, हफ्ते में 2 या 3 बार। मैंने संजीदगी से अमल करने की कोशिश की, धर्म के ज्ञान के लिए और गहराई में जानने की कोशिश की, बहुत से सवालात भी किए, मगर मुझे नॉर्वे के आम ईसाइयत के तरीके में वो चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी, यानी खुदा से एक रूहानी कनेक्शन। फिर मैंने अपना मसलक बदला और कैथोलिक चर्च भी आजमाया, मगर वहाँ भी मुझे अपना दीन न मिल सका।
مجھے خدا اور مذہب کی تلاش کی طرف جو چیز کھینچ رہی تھی وہ ایک اندرونی احساس تھا۔ یہ احساس کہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو سکتا، کوئی خالق تو ضرور ہے۔ ارد گرد کی دنیا کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جسے میں الفاظ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی، یہ بس ایک ضرورت تھی، ایک بے چینی تھی۔ میرے پتا بھی اکثر مجھے مذاق کرتے اور میرے بہن بھائی بھی مجھے چھیڑتے کہ تم چرچ کیوں جاتی ہو، خدا پر کیوں یقین رکھتی ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر بات کریں اسلام کی، تو اسلام کو میں کوئی اچھا دھرم نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ناروے کے معاشرے میں اسلام کے لیے اچھی سوچ نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ میڈیا بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اسلام کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میڈیا میں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ منفی باتیں دکھائی جاتی تھیں، جنگ، برے لوگ، خودکش دھماکے۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسا مذہب کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جو مسلمان میں نے دیکھے ان میں سے کچھ کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہی اسلام ہے تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس وجہ سے اسلام کے بارے میں سیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میں اسے صرف منفی چیزوں سے جوڑتی تھی۔ عیسائیت سے بھی میں 100% تو مطمئن نہیں تھی۔ میں کبھی یہ مان ہی نہیں سکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ اگر خدا ہے تو وہ ایک اور اکیلا ہونا چاہیے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشتے ناتوں کی محبت تو انسان کو کمزور بنا دیتی ہے اور خدا کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تصور مجھے خدا کے شایان نشان نہیں لگا۔ جب میں نے یہ بات سمجھ لی تو میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا کہ میں کس چیز پر واقعی ایمان رکھ سکتی ہوں۔ میرے ارد گرد بچپن ہی سے مسلمان کلاس فیلوز اور دوست موجود رہے تھے، اس لیے جب میں نے عیسائیت سے باہر نکل کر کسی دوسرے دھرم کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اسلام ہی سب سے پہلا میرے سامنے آپشن تھا۔ اس لیے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے اسلام کو سمجھا تو یہ پہلا مذہب تھا جس کے بارے میں مجھے لگا کہ میں اس پر کھڑی ہو سکتی ہوں، اور یہ وہ خدا کے بارے میں پہلا صحیح کانسیپٹ تھا جس پر میں نے دل سے یقین کیا کہ خدا ایک ہو، بے مثال ہو، اور اس کی کوئی کمزوری نہ ہو، وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ یہ احساس اتنا مضبوط تھا کہ میں خود کو روک نہ سکی، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے مسلمان ہی بننا ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو اس دوران میں کچھ اچھے لوگوں سے ملی جو میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے تھے۔ وہ کسی ایک تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ مجھے اسلام میں دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی کچھ مجلسوں میں دعوت دے کر بلانا شروع کیا، اور مجھے واقعی ان مجالس میں جا کر اسلام کے بارے میں اچھی جانکاری بھی ملتی تھی۔ مگر میرا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھوڑا ڈرامائی اور عجیب سا تھا۔ یہ سب کچھ اس غیر منظم اور بے ترتیب انداز سے ہوا کہ جیسے میں نہیں چاہتی تھی، اور اب میں جانتی ہوں کہ اسے اس انداز میں ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ دراصل میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسے ہوگا، اور میں ابھی اس کے لیے پوری طرح تیار بھی نہیں تھی۔ میں ابھی اسے مزید جاننا اور اسے مزید سمجھنا چاہتی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک مذہبی گروپ کے ساتھ جانے لگی جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے تقریبات منعقد کرتا تھا، خاص طور پر غیر مسلموں کے لیے۔ ایک دن میں ایک مسلمان دوست کے ساتھ وہاں گئی۔ اس نے مجھے سمجھایا اور اس نے کہا کہ جلدی نہ کرو، اگر دل نہ ہو تو ابھی اسلام قبول مت کرو، ابھی سوچو، اور جب تم 100% تیار ہو جاؤ تب فیصلہ کرنا۔ میں نے بھی یہی کہا کہ میں آج اسلام قبول نہیں کرنے والی۔ اس تقریب میں ایک مقرر یہ کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائیں گے، اور اگر اسلام قبول کرنا ہے تو فوراً کرنا ہوگا۔ مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ دل میں یہ احساس تو تھا کہ اسلام ایک اچھا اور درست دھرم ہے، مگر یہ فیصلہ کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی زندگی 100% اس کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہے،
یہ ہر انسان کو خود اپنے لیے صحیح وقت پر کرنا چاہیے۔ مگر وہاں موجود کچھ لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا کہ تمہیں دوسروں کے لیے مثال بننا ہے، تمہیں اسلام قبول کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں، مگر اس طریقے سے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ایک نجی عمل ہو، امام کی موجودگی میں چند قریبی لوگوں کے ساتھ۔ میں اسے اس طرح پبلکلی سب کے سامنے اور اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ تھا۔ اس میں اتنے جھمگٹے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر سب کے سامنے نہ کیا تو قبول اسلام درست نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی اس بارے میں معلومات حاصل کر رکھی تھی کہ اسلام قبول کرنا انسان اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعد میں اس مجلس میں ان لوگوں کا اصرار حد سے بڑھتا چلا گیا، اور ایک نارویجین ریورٹ مسلم خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ لوگ یہاں کسی کو اسلام قبول کرتے دیکھنے آئے ہیں، تمہیں یہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے متاثر ہوں۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ مجھے یہ درست نہیں لگ رہا تھا، مگر اتنے لوگ تھے، جان پہچان والے بھی اور اجنبی بھی، جو مجھ پر زور ڈال رہے تھے۔ آخر کار طے یہ پایا کہ میں اسٹیج پر جا کر سب کے سامنے نہیں، بلکہ چند لوگوں کی موجودگی میں امام کے ساتھ کلمہ پڑھوں گی۔ مگر اچانک اسٹیج پر موجود مقرر کھڑا ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ یہاں ایک بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ میں حیران ہو گئی، کیونکہ یہ طے نہیں ہوا تھا۔ مجھے مائکروفون کے پاس ایک چھوٹے سے اسٹیج پر لے جایا گیا۔ میں حیران بھی تھی اور گھبرا بھی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک کونے میں دھکیل دیا گیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے تھا، جیسے انہیں اپنے کنورٹ بینک میں ایک اور نام شامل کرنا ہو۔ وہ یہ سب میرے لیے نہیں کر رہے تھے، صرف وہاں آئے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ بہرحال حالات کیسے بھی رہے ہوں، میں نے وہاں یہ سوچ کر کلمہ پڑھا کہ آج نہیں تو کل مجھے یہ فیصلہ تو کرنا ہی تھا، تو پھر چلو آج ہی صحیح۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب خواتین نے مجھے گلے لگایا، مجھے کتابوں کا ایک ڈبہ دیا گیا اور بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عرصہ ایسا آیا کہ اجنبی لوگ مجھ سے رابطہ کرنے لگے۔ کوئی اپنی تقریب میں بلانا چاہتا تھا اور کوئی اپنی مسجد لے جانا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ میں نو مسلم تھی، اور یہ سب مجھے غلط لگا۔ انہوں نے مجھے مسجد لے جانا شروع کیا، ایک نو مسلم کورس میں ڈال دیا، جہاں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ مسلمان کیسے بننا ہے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں بہت سی چیزیں چھوڑنی ہوں گی، حتیٰ کہ خاندان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے یا تو انہیں مسلمان کرو یا پھر ان کے ساتھ نہ رہو۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسی ہی اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں روزانہ ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ میرے چینل کا مقصد اسلام کا پیغام ہر ہندی بولنے سمجھنے والے تک پہنچانا ہے، اور یہ مقصد آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسلام قبول کرنے والی بہن ویڈیو کے دوران کوئی بھی دعا مانگے تو اس کے جواب میں کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ مجھے کہا گیا کہ اگر تمہارا پریوار مسلمان نہیں ہے تو تمہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا ہاں، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا خاندان ہے۔ اسلام میں خاندان بہت اہم ہے، اس لیے میں اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو تم ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ کچھ وقت بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ جو کچھ وہ مجھے سکھا رہے تھے وہ بہت زیادہ انتہا پسندانہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں اپنی زندگی کی ہر چیز چھوڑ دوں، سوائے اسی ایک چیز کے کہ جس پر وہ زور دیتے تھے۔ یقیناً مسلمان ہونے کے لیے ایک خاص طریقہ زندگی اپنانا پڑتا ہے، لیکن اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان باقی سب کچھ چھوڑ دے۔
آپ کو ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی بھی گزارنی ہوتی ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ اسلام میں کئی فرقے ہیں اور ہر فرقے کی تعلیمات میں دوسرے فرقے کی نسبت کافی چیزوں میں تضاد پایا جاتا ہے، مگر اس وقت شروع میں یہ سب کچھ نہیں جانتی تھی۔ شروع میں جن لوگوں کے ساتھ رہی وہ لوگ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا انداز کافی سخت گیر تھا، مگر مجھے فرقوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی اور ابتدا میں مجھے یہی لگتا تھا کہ اسلام کا یہی طریقہ ہے، یہی واحد شکل تھی جس سے میں اسلام کو جان پا رہی تھی۔ وہ مجھے اسلام کے کسی اور مسلک کے بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک باقی سب کچھ غلط تھا۔ چونکہ مسجد میں بہت سے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہی واحد صحیح رستہ ہے، اس لیے شروع میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آخر وہ مسلمان ہیں، وہ اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد مجھے وہاں جانے سے کوفت ہونے لگی۔ وہ لوگ تب تو مجھے اچھا محسوس کرواتے تھے جب میں وہی کرتی تھی جو وہ چاہتے تھے، لیکن اگر میں سوال کرتی یا کہتی کہ مجھے یہ درست نہیں لگتا تو وہ مجھے نظر انداز کرنے لگتے تھے۔ یہ ان کی حکمت عملی تھی، انسان کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ اگر تمہیں کسی چیز سے اچھا محسوس نہ ہو اور تم انکار کرو تو بس تم اچھی مسلمان نہیں رہتی، بات ختم۔ میرا یہاں یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کسی مسلک یا مسلمانوں کو برا بتانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ جو مسلمان یہ سب سن رہے ہیں وہ سمجھیں کہ کسی نیو مسلم کو کس طرح ہینڈل یا ڈیل کیا جاتا ہے یا کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس لیے میں یہاں کسی مسلک کا نام نہیں لے رہی تاکہ یہ کسی مسلک پر حملہ تصور نہ کیا جائے۔ کچھ عرصے بعد تو میں اس سب رویے سے اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ تقریباً اسلام ہی چھوڑنے والی تھی، صرف ان لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے۔ یہ بات بہت افسوسناک ہے کیونکہ بہت سے نو مسلموں کو شروع میں صرف ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، مگر آپ سب کچھ خود نہیں سیکھ سکتے، آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے آپ محتاج ہوتے ہیں، اور یہی محتاجی آپ کو غلط لوگوں کے پاس بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر صرف اپنے طریقے سے، اور اسی چیز نے مجھے اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں بہت برا محسوس کروایا۔ ایسا لگنے لگا جیسے میری زندگی کا ہر عمل غلط ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں سوچنے لگی کہ شاید سانس لینا بھی حرام ہے۔ واقعی وہ ہر چیز کو حرام بنا دیتے تھے۔ میں اتنی مایوس ہو گئی کہ ایک وقت پر میں اسلام چھوڑنے کے بہت قریب پہنچ گئی، لیکن الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری ملاقات کچھ اور اچھے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ یہ سب غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں میں کافی عرصے سے جانتی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کسی اور مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس بارے میں مجھ سے بات کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ میں کہیں ان کی طرف سے دباؤ محسوس نہ کروں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مجھے اسلام کو جس انداز میں سکھایا گیا ہے اس سے میں پریشان ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی مسجد آنے کو کہا۔ پھر میں وہاں جانے لگی۔ جب میرے کچھ دوسرے دوستوں کو پتہ چلا کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو انہوں نے مجھے منع کیا اور دوسرے مسلک کے بارے میں بری باتیں کہیں۔ یہاں مجھے دو مختلف مسلکوں کو سمجھنے اور جاننے کا موقع ملا، میری سوچ وسیع ہوئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام صرف وہی نہیں ہے جو مجھے اس سے پہلے سکھایا گیا تھا۔ پھر جب میں نے دوسری مسجد میں جانا شروع کیا اور میں وہاں کے لوگوں سے ملی تو مجھے پہلی بار واقعی خوش آئند محسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا اور مجھ سے کہا کہ اپنا وقت لو، جو کچھ پہلے سکھایا گیا، جو کچھ تم پر گزری، سب بھلا دو، یہاں تم خود بہتر بن سکتی ہو، ہم تمہاری رفتار سے، تمہارے طریقے سے تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے سوچا کیوں نہیں، میں اب بھی اسلام کو پسند کرتی ہوں، میں اب بھی خدا پر ایمان رکھتی ہوں، میں صرف اپنا مکمل طرز زندگی بدلنے کے لیے کچھ وقت لینا چاہتی تھی۔
मैं इस्लाम को 100% अपनाना चाहती थी, मगर ये सब एक ही रात में यकदम नहीं हो सकता था। और मेरे पुराने साथी इस बात को जानने और समझने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। उन नए लोगों ने तरीका ज़िंदगी को आसान बना दिया। वो कहते थे, नहीं ये हराम नहीं, ये कर सकती हो, बस एहतियात करो कि ना करो, क्योंकि ना करना ज़्यादा बेहतर है। ये अच्छी आदत नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो, एक दिन में एक कदम। ये मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं इस सोच की आदी हो चुकी थी कि सब कुछ एक ही दिन छोड़ देना होता है। मगर मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। मैं एक दिन में सब कुछ नहीं बदल सकती, मुझे वक्त चाहिए। दिन, हफ्ते, महीने, शायद साल। और ये कहते थे, ये बिल्कुल ठीक है, अपना वक्त लो। कुछ अरसे मैं ज़्यादा मस्जिद भी नहीं गई, क्योंकि मैं सब कुछ थकाने वाला महसूस कर रही थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वही एहसास वापस आने लगा। वो एहसास जो मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ते वक्त आया था। ये नए लोग बहुत अच्छे थे, और वो मुझे इस्लाम एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखा रहे थे। और मेरे लिए सवाल करना बहुत अहम है। मैंने इस्लाम को इसीलिए पाया, क्योंकि मैं जब ईसाइयत में थी तो तब भी सवाल करती थी। यहाँ मैं सवाल कर सकती थी, और लोग जवाब तलाश करने की कोशिश करते थे, बजाय इसके कि मुझे डांट दें। इसी वजह से मैं इस मस्जिद में ठहर गई। मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा। मेरा मानना है कि दीन पर अमल करते हुए आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको मुसलसल उदास रखे और आपको ज़बरदस्ती महसूस होने लगे, तो वो ज़िंदगी का दुरुस्त रास्ता नहीं हो सकती। कुछ अरसे बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यही वो रास्ता है जिसे मैं हक समझती हूँ, और उसकी वजह यहाँ मौजूद कुछ हैरत अंगेज लोग हैं। आज मेरी ज़िंदगी इस्लाम कबूल करने से पहले और फिर इस्लाम को पाने तक के सफ़र के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुरसुकून है। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। कुछ दोस्त और ख़ानदान के अफराद के साथ रास्ते बदल गए, मगर जो लोग बाकी हैं वही कीमती हैं। शुरू में मेरे ख़ानदान के लिए ये सब कबूल करना थोड़ा मुश्किल था, ख़ास तौर पर हिजाब, मेरे लिबास, मेरे खाने पीने की तब्दीली। उन्हें भी इस्लाम के बारे में वही गलतफ़हमियाँ थीं जो कभी मेरे ज़हन में थीं, या ये कि जो कुछ मीडिया के ज़रिए आम आवाम के दिलों में पाई जाती हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। उन्होंने ये समझ लिया है कि ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, और इससे मुझे सुकून मिलता है। मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा पुरअमन है। मैं रात देर तक बाहर नहीं रहती, नुकसानदेह सोबत से दूर रहती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं बनाती, शराब नहीं पीती, लड़कों के साथ पार्टियाँ नहीं करती। मैं जब भी हो सके मस्जिद जाती हूँ, किताबों के तर्जुमे में मदद करती हूँ, और अगर कोई इज्तिमा हो तो छोटे-छोटे कामों में हाथ बटाती हूँ। अगरचे एक बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं हो सकती, मगर हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा डालता है। मैं समझती हूँ कि इतना ही करना चाहिए जितना इंसान कर सके, ताकि अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतवाज़िन रहे। आजकल मैं कभी कभार किताबों के तर्जुमे करती हूँ, और जब मुमकिन हो मदद कर देती हूँ। और दुआ है अल्लाह मुझे सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरी खामियों को दरगुजर करे। आमीन। आखिर में मैं तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में जानकारी दें, तो सिर्फ उसी हद तक दें कि जितनी वो तलब करे। किसी पर हद से ज़्यादा चीज़ें लागू ना करें, और ना ही किसी को इस्लाम कबूल करने पर फोर्स करें, क्योंकि इस्लाम कबूल करना 100% दिल का मामला है। जब किसी इंसान का दिल मुतमईन होगा और वो खुद दिल से फैसला करेगा, तो यही सबसे बेहतरीन और मजबूत मुसलमान बनेगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।